بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ لوگوں سے دور رکھے. صحت تندرستی ایمان عطا فرمائے. اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محتاجوں، بیماروں، حقداروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں رکھے اور آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین. آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا. آج کے ولاگ کا ٹاپک ہے میری شاپنگ. اگر آپ میری شاپنگ کو غور سے دیکھیں گے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہیلتھی فوڈ ہی کھلاؤں، ہیلتھی گروسری ہی خریدوں اور فضول خرچی نہ کروں. واللہ خیر الرازقین. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، سب کو روزی دیتا ہے. جہاں جہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی بھی لکھی ہے، اور جتنی روزی لکھی ہے وہی ملنی ہے، جتنی زندگی ہے وہی ملنی ہے، اور اس کو روزی کو کھا پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو اس کی زیادہ آزمائش ہوگی، اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور صحیح طریقے سے کمانا ہوگا. تھوڑا ہوگا اس پر شکر ادا کریں گے تو تھوڑی ٹیسٹ ہوگا. تو اس لیے جو لوگ امیر ہیں تو ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ڈبل، کیسا کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور جو غریب ہوتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا روزی دیا اس پر شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. تو اس لیے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ ثواب اور مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کے پاس تھوڑے سے تھوڑا ہو، اور وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں، اللہ کو دے دیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے. کسی کو کبھی کھلا کے پلا کے یہ نہ کہیں کہ ہم نے تمہیں کھلایا تھا یا تم ہمارے گھر آیا کرتے تھے. یہ نہیں، جو رب کا رزق ہے، جہاں پہ کسی کا دانہ پانی ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے وہ کھا پی لیتا ہے. اور کوئی مہمان آپ کے گھر پہ چل کے آتا ہے تو وہ بھی اپنا روزی لے کے آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ٹکرے بھر بھر کے روزی کے برکتوں کے اس گھر میں لے کے آتے ہیں، یہاں پر ہم مہمان ہوں. اور وہ بھی جو کوئی بندہ آپ کو ملنے کے لیے دور سے آتا ہے تو وہ بھی اپنی روزی لے کے آتا ہے. تو اس لیے گھبرایا مت کریں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا خیر والا رزق عطا فرمایا، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اس سے گھر میں بہت زیادہ برکت، محبت اور عزت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے، روزیوں میں برکتیں دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. یہ ماں باپ بننا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے، آ جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو آزمائش ہوتی ہے نا ماں باپ کی، وہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت کرنا ماں باپ پر فرض ہے اپنے بچوں کا. جو روزی رب نے دی ہے وہ تو کھانی ہے اور کھلانی ہے بچوں کو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لاڈ پیار میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو مزے مزے کے کھانے کھلاؤ، یہ کراؤ، ان کو گھماؤ پھراؤ، لیکن تربیت کے پر ہم غور نہیں کرتے. ہم خود ہی ان کے سامنے لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر وہی چیزیں جو بچے ہم سے سیکھتے ہیں وہ آگے زندگی میں جا کے کرتے ہیں. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہاں پر ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، اور ہمیں اس وقت پتہ
نہیں چلتا، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہم پتہ چلتے ہیں، تو اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس لیے والدین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بچوں پر، اور بچے بہت بڑا گفٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں ماں باپ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے اور بچوں کی دعا ماں باپ کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے رہیں، 24/7 مانگتے رہیں، کیونکہ 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی تو ایسی ہوتی ہے نا جہاں پر آپ کی کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کیا پتہ وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں۔ جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے تو وہ طاق رات جو بھی ہوتی ہیں رمضان کی اینڈ والی، اس میں تلاش کرنی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری بھی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ گھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس 27 آ گئی ہے رمضان اور ہم نے اس میں عبادت کر لینی ہے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور بار بار گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی جو دعا ہوتی ہے بغیر قبول کیے نہیں چھوڑتا، کسی کی دعا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں قبول کر لیتا ہے، اور کسی کی اللہ تعالیٰ دعا کے صدقے کوئی بڑی مشکل ڈال دیتا ہے، اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا زیادہ ضرورت آخرت میں ہوگی، اس کے لیے سٹور کر لیتا ہے۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے قیامت کے دن اتنا میرے سے ٹیسٹ ہونا ہے تو میں دنیا کے لیے کوئی دعا نہ مانگتا، سب دعائیں میں آخرت کے لیے مانگتا۔ آخرت اتنی لمبی اور اتنی وہ مشکل ہوگی، تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اتنا ڈرتے ہیں، تو ہم تو ہیں ہی بہت زیادہ گناہ گار، ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا غفار ہے نا، تو وہ جو معافی مانگتا ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو وہ جو معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا محبوب کرتا ہے نا، جیسے بچہ نہیں گر پڑے جا اس کو چوٹ آ جائے، جب وہ رونے لگے تو ماں اٹھا کے اپنے گلے پہ لگا لیتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے اس بندے سے جو وہ بندہ معافی مانگتا ہے۔ تو اس لیے غلطی ہو جائے اس کو ریلائز کر لیں کہ اب غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو ان سے بھی معافی مانگ لیں، کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کا حق واپس لوٹا کے اس سے بھی معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے رہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت محبوب رکھے گا، آپ کو پیار کرے گا، اور آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صبر اور شکر کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ یعنی جو نیک عمل کریں گے اسی کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، اور جو کچھ ہم بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ اور یہ کہ ہم تو انسان ہیں، انسان خطا کار ہوتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، اور اس سے پیر پہ، قدم قدم پہ، سانس پہ غلطی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے عملوں کی اصلاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگتا رہے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتا رہے۔ ہم نہ تو فرشتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہی صحیح کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم جن ہیں کہ
کہ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم ادنا سے گناہ گار سے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ یہ میری پرنسس نے میرے لیے پھولوں کا بنچ خریدا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ کبھی کبھی میں اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں کہ یہ بھی آپ اتنی خرچہ کیوں کرتی ہو، اور ان کو پتہ ہے کہ جب مما بنچ بناتی ہے نا تو پیسے بھی کافی لگواتی ہے، تو میرا پھر بنچ جو ہوتا ہے نا پھولوں کا وہ 3-4 گلدستوں کا مل کے بنتا ہے، ایک گلدستے پہ پھر نہیں ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے جب بھی کبھی کبھی کوئی ٹریٹ کرتا ہے نا تو مجھے بڑا سارا پھولوں کا گلدستہ لے کے دینا پڑتا ہے ان کو، تو 3 یا 4 گلدستے جو اچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو ملا کے ایک گلدستہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ وہ فلورسٹ کے پاس جائیں اور اس طرح کا گلدستہ بنائیں تو کم سے کم 50-60 پاؤنڈ کا بنتا ہے، اور اس طرح 10-15 پاؤنڈ کا تو یہ بن ہی جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ یہ ہمارے چھوٹا سا ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں پر یہ جو مکس فلاور ہیں نا تو وہ لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے اگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جب ہم یہاں پر بیٹھ کے چائے پیتے ہیں شام کو تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بٹر فلائز بھی آتی ہیں، ہنی بی بھی آتی ہیں، دوسری بھی آتی ہیں، چڑیاں بھی آتی ہیں، اور دانے کی پیالی بھی بھر کے رکھی ہوئی ہے، پانی بھی ڈالا ہوا ہے ساتھ میں، وہ بھی آ کے پیتے ہیں۔ جب آپ چپ چاپ ہو کے بیٹھ جائیں نا تو بالکل ہل جل نہ کریں، زیادہ باتیں نہ کریں، تو آپ بہت سارے جانوروں کو ارد گرد دیکھیں گے۔ آپ کے اسکویرل بھی آ جاتی ہے دانے کھانے کے لیے نا، تو جب ہی ہم موبائل اٹھاتے ہیں فوٹو بنانے کے لیے تو وہ باغ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی روزی لکھی ہے، جانوروں کی بھی لکھی ہے، پرندوں کی بھی لکھی ہے، ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو زندہ ہے، جو پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا، ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے۔ تو جاندار سارے جو ہیں وہ ان کی ایک اینڈ ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنتے ہوئے، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے عاجز اور فرمانبردار بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کب ہماری باری آ جانی ہے۔ تو کبھی کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ وہ اعلان ہوا اس بندے کا فوتگی کا، وہ اعلان ہوا اس کا ختم کا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے گھر سے بھی اتنے بندے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو جنت البری کی ٹھنڈی ہوائیں دے۔ اللہ تعالیٰ جو عبادت کرتی ہیں، نیک اولاد اللہ تعالیٰ پیچھے چھوڑی ہے، وہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری پیاری سی دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا موالی وارث ہے، سہارا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا، لیکن اللہ وارث ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ تو پتھر میں کیڑے کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، ہم تو ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ سب کے لیے خیر مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی عطا فرمائے، اور بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اگر میرا بلاگ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، میرے پاس سبسکرائبر بہت کم ہیں، تو پلیز میرا چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور اگر لائک کا بٹن دبائیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، تاکہ نیکی کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، برائی کو پھیلانا
نحوست کا سبب ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب برائی کو پھیلاتے رہتے ہیں، اتنی برائی کو پھیلاتے ہیں اور ہر طرف برائی ہی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ جن کی ہم برائیاں کرتے ہیں وہ بھی ہماری برائیاں کر رہا ہوگا، اور اس طرح برائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم کو برائی